حدیث نمبر 901 عن عبد الرحمن بن رزین قال مررنا بالربذة فقیل لنا ها هنا سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ. یہ دو شخصیات کے بارے میں آپ حضرات لکھ لیجئے. اچھا عبد الرحمن بن رزین لکھیں، نام لکھیے، عبد الرحمن بن رزین الغافقی، غین الف فے قاف یا، الغافقی، عبد الرحمن بن رزین الغافقی. یہ تابعی ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں. بعض ائمہ نے کہا کہ یہ زندگی کا آخری حصہ مصر میں گزارے، بعض نے کہا ملک شام میں گزارے، دونوں میں سے کوئی ہو سکتا. یعنی اسماء الرجال کی دونوں کتابوں میں الگ الگ لکھا ہوا ہے، کسی نے مصری لکھا، کسی نے شامی لکھا. آپ کا انتقال 155 ہجری کو ہوا، 155 ہجری. کہتے ہیں عبد الرحمن بن رزین، اچھا سلمہ بن الاکوع، دوسرا نام لکھ لیجئے، ابو مسلم سلمہ بن الاکوع، الف کاف واو عین، الاکوع. اچھا یہاں پر ہے نا، سلمہ بن الاکوع الاسلمی، خاندان اسلمی ہے، بنو اسلم سے. ابو مسلم سلمہ بن الاکوع الاسلمی، یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے جنگوں میں شریک رہے، اور رضوانی صحابی بھی ہے آپ، یعنی بیعت الرضوان صلح الحدیبیہ کے وقت میں موجود رہے. اور ایک ان کے ایک خصوصیت ہے، یعنی جو یہ فخر یہ ہے نا ان کی زندگی کے لیے فخریہ کلمات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سلمہ بن الاکوع سے متعلق فرمائے، خیر رجالتنا سلمۃ بن الاکوع، ہمارے آدمیوں میں، یعنی آدمی حضور کے آدمی بولتے ہیں نا، حضور کے آدمیاں، ہمارے آدمیوں میں سب سے اچھا آدمی سلمہ بن الاکوع ہے، فرمایا حضور. بس یہ ان کے لیے ایک ایسی لائن بن گئی جو زندگی اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے فخریہ بات ہو گئی. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. خیر رجالتنا سلمۃ بن الاکوع، ہمارے آدمیوں میں سب سے اچھا آدمی سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ ہے. آپ کا انتقال 74 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا. مدینہ کے ہی رہنے والے تھے، ہمیشہ وہیں رہ گئے. مدینہ شریف میں آپ کا انتقال ہوا 74 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. اچھے اونچے چوڑے موٹے تازے آدمی تھے آپ جی، لحیم شہیم آدمی تھے. تو حضرت عبد الرحمن بن رزین رضی اللہ عنہ جو کہ تابعی ہے، کہتے ہیں کہ ہم ربدہ سے گزرے، ربدہ مقام سے گزرے. ربدہ ایک شہر کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے ایسٹ سائڈ پر، یعنی ادھر سمندر ہے نا، اگر ویسٹ سائڈ پر جائیں گے تو آپ کو سمندر ملے گا. 150 کلومیٹر کے بعد کچھ سمندر آ جائے گا مدینہ شریف سے ویسٹ پر. اگر مغرب کی سمت اگر جائیں گے، اگر ایسٹ سائڈ پر جائیں گے تو یہ سعودیہ کے بیچ میں جا رہے ہیں آپ. تو مدینہ منورہ سے 170 یا 180 کلومیٹر ڈسٹینس پر ایک شہر ہے، آج بھی ہے وہ شہر. لیکن وہ جو حضور کے زمانے میں جو شہر تھا وہ اسی طرح سے آج بھی وہی پرانے مکانات، کیا پرانے مکان تو نہیں کہیں گے، پرانے دیواریں وغیرہ اسی زمانے کے پڑے ہوئے ہیں. نیا شہر اس کے اطراف میں بس گیا، تو آج بھی ہے وہ شہر. تو یہ ربدہ جو شہر ہے، کہتے ہیں عبد الرحمن بن رزین، ہم گزرے ایک مرتبہ ربدہ مقام سے، ربدہ سٹی سے ہم گزر رہے تھے. فقیل ہا ہنا سلمۃ بن الاکوع، تو ہم سے کہا گیا کہ یہاں پر سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ ہے. انہوں ہے، کون ہے؟ یہ صحابی رسول. یعنی وہ اس زمانے کی بات ہو رہی جب کہ صحابہ کرام خال ہی ملا کرتے تھے، لوگ کو ملتے ہی نہیں تھے صحابہ. جب ہم کو پتہ چلا کہ یہاں پر صحابی رسول رہتے تو ہم ان کے پاس گئے. فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، تو میں ان کے پاس حاضر ہوا اور ہم اور بھی ساتھی تھے ہمارے، ہم سب ان کو سلام کیے. فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ، تو جب ہم جا کے ان سے ملاقات کرے، سلام کرے، تو ایسے شال وال میں تھے، شاید اندر تھے، شاید ہاتھ ایسا نکال کے انہوں بتائے. فقال بایعت بہاتین نبی اللہ، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے یہ ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت کیا تھا. بیعت الرضوان کے موقع پہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیے تھے نا، یہ وہ ہاتھ ہے جو میں حضور سے ہاتھ ملا کر ان کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاخرج کفا له ضخمۃ، صحابی کہتے ہیں کہ وہ جب ہاتھ نکالے تو ایسا بڑا ہاتھ تھا ان کا، کأنہا کف بعیر، ایسا دکھ رہا ہے اتنا بڑا ہاتھ تھا جیسا وہ آپ اونٹ کا پاؤں دیکھیں، نہیں اونٹ کا پاؤں کیسے راؤنڈ بڑے بڑے ہوتے،
آپ کبھی اگر اتفاق ہو تو اونٹ کا پاؤں قریب سے دیکھیں کیسے بڑے بڑے ہوتے، تو کہتے ایسا لگ رہا تھا جیسا اونٹ کا پاؤں کتنا بڑا تھا، ایسا بڑا گول ہاتھ ایسا سامنے نکالے. فقمنا الیہا فقبلناہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ میں نے حضور سے بیعت لی تھی ان ہاتھوں کے ذریعے، تو ہم اٹھ کر گئے اور وہ ان کے ہاتھوں کو ہم نے چوم لیا، جو ہاتھ سے حضور کی بیعت کیے تھے وہ ہاتھوں کو ہم نے چوم لیا. تو یہاں پر یہ بڑوں کا ادب بتا رہے ہیں، پیچھے یعنی چھوٹوں کا لحاظ اور شفقت کرنے کا بیان گیا، ابھی یہاں پر بزرگوں کا خیال کرنے کی بات بتایا جائے. تو اپنے بزرگوں کا ہاتھ چومنا، بڑوں کا ادب میں دست بوسی کرنا، یہ بالکل حضور کے زمانے سے اور صحابہ کرام اور تابعین سب کی یہ سنت ہے. یہ سوائے وہ خارجی ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں نا شدت پسند، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، باقی تو یہ سب اسلام میں ہے.